السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج جس میں آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ سماعت فرما لیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سامعین محترم، اس دنیا میں جو بھی آیا اس کو ایک نہ ایک دن جانا ہے، خواہ وہ امیر ہے یا غریب ہے، بیمار ہے یا تندرست ہے، شاہ ہے یا گدھا ہے، جوان ہے یا برا ہے، جو بھی ہے، ہر کسی نے موت کے ڈنگ سے ڈسا جانا ہے۔ اور اگر آج ہم کسی کو کہہ دیں کہ بھائی آؤ مسجد میں نماز ادا کرو، تلاوت قرآن پاک کرو، حقوق اللہ حقوق العباد ادا کرو، تو اس کا یہ جواب آتا ہے کہ آپ کو زیادہ علم ہے، مجھے نہیں پتہ۔ حالانکہ حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکثروا من ذکر ہاذم اللذات یعنی الموت، یعنی لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ اب موت تو انسان کو آ کر ہی رہے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، تم فرماؤ کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں ضرور ملنی ہے۔ اب موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اب اس آیت کریمہ پر میں ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے محل تیار کروایا اور اس نے یہ قسم بھی کھائی کہ جو بندہ میرے اس محل کے ارد گرد آئے گا اس کو میں قتل کروا دوں گا۔ حالانکہ اس جرم میں اس نے کئی لوگوں کو قتل بھی کروا ڈالا۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا، کافی لوگ حاضر تھے، تو ملک الموت علیہ السلام ایک حسین و جمیل شکل میں تشریف لے کر آئے، تو آپ اس کے بادشاہ کے محل کے ارد گرد گھومنے لگے، دیکھنے لگے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا نا کہ ایک بندہ بادشاہ کے محل کے ارد گرد ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، تو انہوں نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کی کہ بادشاہ سلامت، یہ ایک بندہ ہے وہ آپ کے محل کو دیکھ رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ ایک بندہ جب گیا نا تو وہ اس طرح گیا کہ اس نے نیام سے تلوار نکالی اور مارنے کا ارادہ کیا، تو ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لی۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو اس نے اپنے ایک اور بندے کو بھیجا، جب وہ گیا تو اس کا بھی ارادہ یہی تھا، تو ملک الموت علیہ السلام نے اس کی بھی روح قبض کر لی۔ جب بادشاہ نے جب یہ خود دیکھا تو وہ مجبور ہو گیا کہ وہ خود اس کے پاس گیا اور جا کر کہا، ایک تو میرے محل کے ارد گرد گھوم رہا ہے، دوسرا تو نے میرے دو لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ ملک الموت علیہ السلام نے کہا، بادشاہ سلامت ذرا سوچ کر بولیں، آپ کو پتہ کہ میں کون ہوں؟ میں روح قبض کرنے والا عزرائیل ملک الموت ہوں۔ جب بادشاہ نے یہ جملے سنے تو اس کی ٹانگیں کانپ اٹھی، اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ بادشاہ نے کہا، ہاں میں نے آپ کو پہچان لیا۔ یہی کہنے کی دیر تھی تو بادشاہ سلامت پیچھے مڑا، تو ملک الموت علیہ السلام نے کہا، اب کہاں چلے، میں تو آپ کے لیے کھڑا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ مجھے 1 منٹ کی مہلت دیں، میں اپنے اہل و عیال کو کچھ نصیحت کر رہا ہوں۔ تو ملک الموت علیہ السلام نے کہا، نہیں اب تمہارا وقت آ گیا۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لی۔ تو سامعین محترم، ایک بات میں آخری آپ کے سامنے کرنا چلوں گا شعر کی صورت میں، کہ شاعر نے کہا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج دنیا میں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرے، ورنہ انسان کو نہیں پتہ کہ اس نے کب اس دنیا سے چلے جانا ہے، موت کا کسی کو نہیں پتہ۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مرتے وقت حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی موت عطا فرمائے، ہمیں حضور کی ناموس پر مر مٹنے والا بنائے۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔